بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل ہمارے ارد گرد جو باتیں بڑی شدت سے ہونے لگی ہیں کہ یہ دنیا بڑی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے، ہم مادی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، لالچی ہو گئے ہیں اور ہماری توجہ روپے پیسے کی طرف زیادہ ہے۔ پہلے شاید ایسا زمانہ نہیں تھا، لیکن میں سوچتا ہوں اور اپنے بچپن کی طرف لوٹتا ہوں اور اس مسئلے پر غور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بڑی دیر سے ہماری مٹیریل اور مادے کے ساتھ وابستگی چلی آ رہی ہے، اور ہم لوگوں کے ساتھ جو اتنی وابستگی نہیں ہونی چاہیے تھی پھر بھی موجود ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اس وابستگی کی بے شمار وجوہات ہوں گی، لیکن میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ بڑا عجیب ہے، اور میں اسے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس پر غور کریں اور سوچیں۔ جب ہم بچپن میں لڑکپن میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو اپنے ابا جی کے خوف کے باعث جاتے تھے۔ وہ تیار ہو کر کپڑے بدل کر ہمیں بھی نئے صاف کپڑے پہنا کر جمعہ پڑھانے لے جاتے تھے۔ میٹرک تک ہم نے تقریباً ایسے ہی جمعہ پڑھا، زور زبردستی۔ لیکن جب میں فرسٹ ایئر میں آیا اور یہاں آ گیا بڑے شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو پھر عجیب بات ہے کہ جمعہ اچھا لگنے لگا۔ میں اس میں اپنی مرضی اور دل کی خوشی سے داخل ہو گیا اور جمعہ پڑھتا رہا۔ پڑھائی کا دور ختم ہوا، نئی زندگی میں داخل ہوئے، میں نے نوکری شروع کر دی، پھر بھی جمعے کا چلن ویسے ہی رہا، اور جمعے کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے، اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں۔ اے مومنوں، جب نماز کی اذان دی جائے تو نماز کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت بند کر دو، اور جب نماز ادا کر چکو تو پھر دور دور پھیل جاؤ اور اپنے اللہ کے فضل کی تلاش کرو۔ چند سال پہلے کی بات ہے، میرے ساتھ ایک اور صاحب بھی قریب اکثر جمعہ پڑھنے آتے تھے، میری ہی عمر کے تھے، لیکن میں نے ان سے کبھی کچھ پوچھا ہی نہیں، کبھی الیک سلیک بھی نہیں ہوئی، لیکن ہم ایک دوسرے کی طرف مقناطیسی طور پر ضرور متوجہ ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ نماز ادا کر چکے اور نکلنے لگے اور ہم جوتے پہن رہے تھے تو میں نے کہا، صاحب آپ کیا کرتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا، میں اسکول ٹیچر ہوں اور ریٹائرڈ ہوں۔ میں نے کہا، میں بھی ریٹائرڈ ہوں۔ جو آدمی ریٹائر ہوتا ہے وہ بہت بے چین ہو جاتا ہے، نئی نوکری تلاش کرنے کے لیے اس میں اتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے قریب کہ وہ گھر کے کام کا نہیں رہتا۔ گھر والے بھی اسے بڑا نالائق سمجھتے ہیں کہ یہ خواہ مخواہ ریٹائر ہو کر گھر بیٹھ گیا ہے۔ ہم دونوں تقریباً اسی کیٹیگری میں تھے۔ میں نے کہا، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا، میں جمعے کی نماز پڑھ کر پھیل جاتا ہوں اور اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جاتا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کے فضل کی تلاش تو یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جمعہ پڑھ کے، میں اس زمانے میں ریڈیو میں ملازم تھا، دور دور تک تو نہیں پھیلتا تھا کیونکہ میرا کام لاہور میں ہی ہوتا تھا۔ میں امریکن سفارتخانے کو جمعے کے دن انگریزی سے اردو اور اردو سے انگریزی کے تراجم کر کے دیتا تھا اور معقول معاوضہ حاصل کرتا تھا۔ پھر انہیں وائس آف امریکہ میں کچھ ریکارڈنگز کی ضرورت تھی، تو ظاہر ہے کہ میں وہ کام بطریق احسن کرتا رہا۔ میں جمعہ پڑھنے کے بعد اللہ کے فضل کا سہارا لیتا تھا اور جمعے سے قبل خرید و فروخت بند کر دیتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کچھ طے نہیں کیا ہوا، پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جا کر کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، میں تو بس فضل کی تلاش میں نکل جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے جمعے کے حوالے سے قرآنی آیات پڑھی تو میرے دل پر یہ وارد ہوا کہ اللہ کا فضل خالی روزی ہی نہیں اور رزق خالی کھایا جانے والا ہی نہیں، اللہ کے فضل کے بڑے روپ ہیں۔ اس نے کہا، جب میری شادی ہوئی اور میری ماں نے لڑکی کو تلاش کیا تو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ پہلے دیکھنے کا اس وقت رواج ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، اماں کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، تھوڑی سی اس میں کسر ہے، ذرا بھینگی ہے، تم اسے برداشت کرنا کہ یہ اللہ کا رزق ہے اور تمہیں اس میں اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، لڑکی کی شکل و صورت میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کی شکل تقریباً نور جہاں سے ملتی تھی، بہت خوبصورت تھی اور اس کی آنکھوں میں کوئی بھینگا پن بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس سے مجھے بڑا شوق ہوا کہ اماں نے میرے ساتھ اچھا مذاق کیا ہے۔ میں نے کہا، اماں وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہنے لگی، یہ تجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا، اور وہ تیری بیوی نہیں، وہ اللہ کا فضل ہے۔ اب میرے ذہن میں آیا کہ میں اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ نکل سکتا ہوں؟ اس نے کہا، ذرا دور تک پیدل چلیں گے؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ پیدل چلتا رہا، مجھے تو اتنی پریکٹس نہیں تھی، اس لیے میں منہ میں گولی رکھ کے چلتا رہا۔ یہ جو عمران خان کا ہاسپٹل ہے ہمارے لاہور میں، شوکت خانم، یہ کھلی جگہ ہے، وہاں قریب ہی بہت ساری غریبوں کی جھگیاں ہیں
اور ان کے بچے جو ہیں وہ پرانے لفافے اکٹھے کرتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچے تو ان کے 14، 15، 16 سال کے بڑے اچھے کڑیل قسم کے لڑکے جو لفافے اکٹھے کرنے کا پیشہ کرتے تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر ہاتھ ہلا کر کہا آ گئے آ گئے، اور خوشی سے نعرے مارے۔ میرے ساتھ جانے والے نے اپنی جیب سے نکال کر سیٹی بجائی۔ وہ سارے لڑکے قطار میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا پچ تیار ہے؟ لڑکوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا وکٹیں لگاؤ، اور پھر وہاں کرکٹ کا میچ شروع ہو گیا، اور یہ امپائر بن کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ کئی مہینوں سے کرکٹ کھیلتے تھے اور ان بیچاروں کو کوئی امپائر نہیں ملتا تھا تو لڑتے تھے۔ میں جب اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلا تو میں نے دیکھا وہ تو یہاں پڑا ہے۔ وہ بڑے سخت امپائر تھے اور بڑی سختی کے ساتھ فیصلہ دیتے۔ جب انہوں نے ایک لڑکے کو LBW دیا تو میرے اندازے میں وہ غلط تھا، لیکن جب انہوں نے انگلی اٹھائی تو بیٹسمین وہیں بلہ چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے ایسے ڈسپلن والے بچے تیار کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جو انہیں کھلانے والا تھا وہ کسی اور پچ پر کھیل رہا تھا، اور وہ پچ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہر جمعے یہاں آ جاتا ہوں، میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے، اور اس طرح میں اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلتا ہوں، اور مجھے اس کا فضل کثیر صورت میں نصیب ہوتا ہے۔ اب میں ان سے بڑا شرمندہ ہوا کہ میں تو جا کر ترجمے کرتا تھا اور پیسے کماتا تھا، کیونکہ بریکٹ میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے آیات کے ترجمے میں پھیل جانا پہلی بار پڑھا تو مجھے اس پھیلنے کا یہی مطلب ملا کہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ۔ سو اشفاق صاحب میں چلتا گیا اور ریلوے سگنل کے پاس پہنچ گیا، جہاں پر میرے رشتے کی ایک بھانجی رہتی تھی، اور وہ بیچارے غریب لوگ تھے۔ تھی تو وہ میری چچا زاد بہن کی بیٹی، لیکن جو کہ وہ امیر نہیں تھے، اور ہم نے ان کی جانب توجہ نہیں دی اور کبھی ملے ہی نہیں۔ جب چلتے چلتے اس کا گھر آ گیا تو میں اندر چلا گیا تو وہ بہت خوش ہوئی کہ ماما جی آ گئے، اور اپنے دونوں بیٹیوں کو بلا لیا کہ یہ میرے ماما جی ہیں۔ وہ بھی میرے ساتھ لپٹ گئیں اور کہنے لگیں ماما جی آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں جمعہ پڑھنے کے بعد اس کے فضل کی تلاش میں نکلا ہوں تو آج مجھے یہ فضل نصیب ہوا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے اپنی بھانجی کے گھر جا کر پتہ چلا کہ میری بھانجی کی بیٹیاں اور وہاں کی 5 لڑکیاں پرائیویٹ کالج سے FSC کر رہی تھی، اور کسی بڑے کالج نے انہیں جمعے کی شام کو پریکٹیکل کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ وہ چونکہ سب اکیلی ہوتی تھیں اور علاقہ بہت دور کا تھا تو وہ ڈرتی تھیں اور جاتی نہیں تھیں، لہٰذا جب مجھے پتہ چلا تو میں ان کا سپاہی بن کر ہر جمعے انہیں کالج لے جاتا تھا اور لے کر بھی آتا تھا۔ یہ میری ڈیوٹی مجھے اس آیت کی وجہ سے لگی رہی۔ میں خوش رہا، میں زندگی میں اتنا خوش کبھی نہیں ہوا جتنا کہ اللہ کا فضل ملنے کے بعد رہا۔ ایک دن میری بھانجی نے کہا کہ ماما جی آپ یہاں آتے تو رہیں گے؟ میں یہاں ضرور آتا رہوں گا۔ بھانجی نے کہا کہ عقیلہ اور سجیلہ کا بندوبست ہو گیا ہے، کالج نے کچھ چندے کے عوض ایک وین کی سہولت دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، پھر بھی آتا رہوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے ربط کے ساتھ نہیں آ سکوں گا۔ مجھے کوئی نوکری یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ فضل کی نوکری بڑے مزے کی ہوتی ہے، یہ بیٹھے بیٹھے ہر کسی کو نہیں ملتی۔ کہنے لگے کہ یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی رہی کہ میں بھانجی کو ملنے وہاں جاتا رہا۔ مجھے ایک کھوئی ہوئی بھانجی مل گئی۔ بھانجی نے کہا کہ ماما جی یہاں ایک قریب ایک خاتون ہے جو معذور ہے چلنے پھرنے سے اور اکیلی ہی رہتی ہے، انہیں سودا وغیرہ لانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ ڈیوٹی ذرا سخت تھی تو میں جمعے کے بعد ان کے پاس گیا۔ وہ پڑھی لکھی خاتون تھیں لیکن طبیعت کی سخت تھیں۔ میں ان سے کہا کہ جی میں سودا لا دیا کروں گا، تو اس خاتون نے میری شکل غور سے دیکھی اور کہنے لگی دیکھو تم مجھ پر مہربانی کرنے آئے ہو، لیکن میں تمہیں پہلے پیسے نہیں دوں گی، تم سودا لا دیا کرو اور حساب کر دیا کرو، تو پھر میں پیسے دوں گی، کیونکہ کئی لوگ دھوکہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی نہیں، یہ تو میری توہین ہے، میں کیوں بے ایمانی کروں گا آپ کے ساتھ، میں تو پیسے پہلے لوں گا۔ جب میں اڑ گیا تو خاتون نے میرے چہرے سے بھانپ لیا کہ ماسٹر کریم شرارت کے طور پر ایسا کر رہے ہیں۔ اب اس خاتون نے پتوں کی سے پھولوں کے بیج منگوائے۔ پتوں کی جہاں بہت پھول ہوتے ہیں ہم پھول ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ پتوں کی جیسا علاقہ خشک آب و گیا، کڑوا پانی، وہاں اللہ نے اتنے پھول پیدا کر دیے ہیں کہ ہم وہ ولایت کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ خاتون ہر بار سودے اور چیزوں کا بغور جائزہ لیتی تھی۔ میں نے کئی بار یہ ارادہ کیا کہ میں اس کا فضل چھوڑ دوں، لیکن جب جمعے کی اذان ہوتی تھی تو میں دوڑتا ہوا نماز کے لیے آتا تھا اور نماز پڑھ لیتا تھا،
تو میرے کانوں میں یہ گونجنے لگتا تھا کہ تم پھر اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو میں پھر رہ نہیں سکتا تھا اور سخت اور کڑوی خاتون کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فضل کی ایک ہی شکل نہیں ہے، اللہ کا فضل تو وسیع ہے، یعنی میری اور آپ کی سانس سے لے کر کبھی کبھی آدمی ناشکرا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ آکسیجن، دنیا کی بیش قیمت چیز، اگر ہمیں ہر صبح جا کر خریدنی پڑ جائے تو کتنی مشکل ہو، قتل و غارت گری ہو، کچھ کنٹرول ہی نہ ہو۔ اللہ جو ہمیں پانی دیتا ہے، اور میں پانی کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ یا اللہ تو نے یہ کیسے بنایا، اور ہمارے کتنے کام اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ہمارا کام مفت چلا آ رہا ہے، تو اللہ کے فضل کے بڑے روپ ہیں۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ یہ باتیں میں آپ سے اس لیے عرض کرتا ہوں، میں اصل میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں۔ میرے اندر ایک چڑ رہتی ہے اور میں ایک سخت گیر آدمی ہوں، اور ایک انسان میں لچک ہونی چاہیے، وہ میرے اندر نہیں ہے، اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کا سہارا لیتا ہوں کہ اے اشفاق احمد، اللہ کا فضل تو بڑے مختلف روپ میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے تو کبھی غور نہیں کیا کہ جب آپ کرکٹ کا کوئی میچ دیکھنے بیٹھتے ہیں تو بڑا فضل اور بڑی راحت محسوس ہوتی ہے۔ کبھی ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اوہ ہو، اگر اس کا چھکا لگ جاتا تو بڑی اچھی بات ہوتی۔ اچھا، ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا کہ وہ جھگیوں کے پاس جو لڑکوں کی ٹیم ہے، وہاں چوکے تک کی اجازت تو ہے، چھکے کی نہیں ہے۔ اب دیکھیے امپائر نے کتنی سخت شرط لگائی ہوئی ہے۔ چھکے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ چوکے کے باہر ارد گرد کوٹھیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور چھکے سے خطرہ ہوتا ہے کہ بال ان کے شیشوں میں لگ نہ جائے۔ لیکن اگر کوئی چوکا چھکے کی اہمیت کا ہو تو امپائر، جو پاکستان کا واحد امپائر ہے، جو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے چھکے کا فیصلہ دے دیتا ہے، اور اس فیصلے کو دونوں ٹیمیں تسلیم کر لیتی ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ سو جناب، اللہ کی مہربانیوں کے بڑے روپ ہیں، اگر ہم سارے تھوڑی سی لچک پیدا کریں۔ میں جو آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ادھر ادھر سے اکٹھی کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے چونکہ ایک سخت قسم کا اور تنگ راستہ بنا لیا ہوا ہے، اور ہم سارے سرنگ میں چلنے کے عادی ہیں، کھلے راستوں کے عادی نہیں رہے، اس لیے یہ سارے واقعات اور اللہ کے فضل اور رحمت نظر نہیں آتی، ورنہ اللہ کا فضل تو مسلسل جاری ہے۔ اب یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہماری آنکھیں سلامت ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فضل کی تلاش میں زیادہ آسانیاں عطا فرمائے، اور اتنی آسانیاں عطا فرمائے کہ آپ انہیں تقسیم کریں اور لوگ ان سے فائدہ حاصل کریں اور انہیں آگے تقسیم کریں۔ میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔